اچھا شہری رحمان صاحب، ایک اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کے ریسنٹ جو آپ کا آرٹیکل آیا تھا نا دی ایمبریس آف انسینٹی، اس کے حوالے سے اگر میں ایک بات کروں، جی جی اس میں آپ نے لکھا کہ ریاستی تشخص اور مذہب کے مابین گہرا تعلق ہمیشہ سے ہی ایک خطرناک معاملہ رہا ہے۔ یہ جب آپ ہمارے پاکستان کے علماء جو ہیں نام نہاد، چونکہ وہ ایک بہت بڑی پریشر گروپ ہیں، ایک فورس ہیں، ان کو جب آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ان کو کیسے اس بات کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جب انتہا پسندی اور دہشت گردی میں ایک کنیکشن سمجھ آئے گا لوگوں کو، اس وقت ہمارے بہت سے سیاسی قائدین جو ہیں، میں نہیں کہوں گی فیڈرل گورنمنٹ میں تو نہیں ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے باہر بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے درمیان ایک بڑی مصنوعی سی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے۔ جب یہ مصنوعی دیوار گرے گی، اور یہ لامحالہ گرے گی، کیونکہ جب پاکستان کی خود شہری جو ہیں، جو اپنے آپ کو میجورٹی سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو باوسائل اور شہریت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان پر اٹیک ہونے لگے گا، اور ہونے لگا ہے، آپ نے دیکھا اتنا ایک افسوسناک سانحہ داتا دربار پر ہوا، تو ایک چیخ تو اٹھی ہر طرف سے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا ہم معاشرہ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں ہم سب کو تحفظ دیں بغیر اس کے۔ اگر آپ ایکسٹریمزم اور دہشت گردی میں ایک تفریق رکھیں گے آرٹیفیشل، تو پھر آپ منافقت کی آواز سے بولیں گے، آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی چمکانے کے لیے، آپ مذہب کو مذہب کے لیے نہیں استعمال کر رہے، کیونکہ مذہب کے جو اصلی معنی میں جو بھی اہداف ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں مذہبی تعصب پھیلانا نہیں ہوتے جی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کو اپنا حق ملنا چاہیے، اور اسلام میں تو لا فکرہ دین کا جو بہت مشہور ایک فریز ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ بھئی آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں اور میں اپنا مذہب پریکٹس کروں گا، ہم دونوں کو حق ہے اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ حدیث دیکھیں تو اس کے تناظر میں تو یہ جو احمدیز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے۔ جی بالکل شہری رحمان صاحبہ، ایک آخری سوال، آپ گورنمنٹ میں رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ جو امتیازی قوانین ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف، جی ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، دیکھیے میں سمجھتی ہوں ہر اقلیت کے خلاف امتیازی قوانین کو ریپیل تو اگر اس معاشرے میں نہ ہو سکیں تو ریوائز تو ہوں، تو ریویو تو ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارے بلیسفمی لاز ہیں اور اگر اگین میں کہوں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام استعمال کر کے صلی اللہ علیہ ہم وسلم۔ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، تو یہ تو ہم بالکل اسلام کی روح کے خلاف اور ان کی ہر احادیث کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو یہ اور پھر ہمیں اپنے آئین کا اور اپنے دوسرے بنیادی حقوق کا بھی سہارا لینا چاہیے کہ یہ کوئی مہذب معاشرے میں نہیں طریقہ طور ہوتا، اور یہ کہیں عمل الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ مذہب کا نام لے کے پھر اپنی تلواریں اٹھا کے لوگوں کو گھیراؤ جلاؤ کر کے ان کو نہ صرف ان پر تشدد کریں، ان کی جانیں لیں، لیکن ان کو ساری زندگی ایک سیکنڈری کلاس سٹیزن بنا کے رکھیں، ان کو دباؤ میں رکھیں کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے، ہم فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں۔ کل کو آپ کہیں گے کہ جی فقہ جعفری ابھی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، تو اس طرز سوچ میں تو کوئی میں نہیں سمجھتی کوئی اخلاق پسند یا نظریہ پسند یا میں اسلام پسند بھی انسان ان باتوں کو نہیں صحیح مان سکتا۔ جی بالکل شہری رحمان صاحبہ، ابھی جس طرح آپ نے کہا نا کہ چلیں انسانی حقوق کے حوالے سے ہی، جی میں نے پاکستان کے اس وقت وفاقی وزیر ہیں انسانی حقوق کے، میں نے کہا جی چلیں مذہبی مسائل کو ایک طرف رکھتے ہیں، جی آپ کم از کم انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی کا ایک سیکشن جو ہے وہ کس طرح ہیومن رائٹ سے محروم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، پہلے شریعت آتی ہے۔ میں نے کہا شریعت میں بھی کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی کو کلمہ پڑھنے سے روک دیں؟ قطعاً نہیں، کہیں نہیں۔ مطلب مجھے آپ کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے ہمارے ہندو دوست ہمیں سلام نہیں کر سکتے، ہمارے عیسائی دوست ہمیں سلام نہیں کہہ سکتے، کہنا بھی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے مذہب کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تھی ناظرین شہری رحمان صاحبہ سے کی گئی گفتگو۔ شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ موجودہ گورنمنٹ میں ہی
جو ہے وہ وزیر اطلاعات و نشریات رہیں. بعد میں کچھ ڈفرینسز کی وجہ سے انہوں نے اس پوزیشن سے استعفیٰ دیا. لیکن ہم نے ان سے جو بات کی وہ ظاہر ہے ایک تو ان کے براڈ کاسٹنگ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے, دوسرا اس وجہ سے کہ وہ ایک جو تجزیہ کار ہیں, بہت اچھی تجزیہ کار ہیں. آپ ان کا کالم بھی ضرور پڑھیے, انٹرنیٹ پہ آپ کو دی ایمبریس آف انسینٹی کے نام سے سرچ کریں گے آپ کو ضرور ملے گا. اور پھر ابھی آپ نے گفتگو بھی ان کی سنی. اور دوسری بات یہ کہ شہری رحمان صاحب نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی مذہبی اسکالر ہیں. اگر انہیں لا اکراہ فی الدین کی اتنی تفہیم ہے تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں جو کہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا مکمل طور پہ جو ہے وہ مالک کل سمجھتے ہیں, ان کو تو ضرور بہرحال اس سے زیادہ تفہیم ہونی چاہیے, ہمیں حسن ظن ہے. تو یہاں سے ناظرین